دی انوینشن آف ریڈیو سال 1860 میں پہلی مرتبہ جیمز بائکس والی نامی ایک سائنٹسٹ پوری دنیا کو یہ بتانے جا رہا تھا کہ اب آگے ہمارے پاس ایسی چیز موجود ہوں گی جس کی مدد سے آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جا سکے گا۔ یہ دراصل مقناطیس کی بات کر رہے تھے جس کی مدد سے یہ لوگ ریڈیو انوینٹ کرنے جا رہے تھے، لیکن یہاں آپ کو بتا دیں کہ اس انوینشن کو بھی کسی ایک سائنٹسٹ نے انوینٹ نہیں کیا۔ اگر آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو کئی نام دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ہر بار کی طرح ایک نام ایسے ہوتا ہے جسے دنیا انوینشنز کے لیے جانتی ہے، اور یہاں پر وہ نام ہے گوگلیمیو مارکونی۔ گوگلیمیو مارکونی نے پچھلے سائنٹسٹ کے ناکام شدہ تھیوریز کو ایک ساتھ کر کے ایک سکسیسفل ریڈیو ٹیلی گراف تیار کیا تھا۔ پھر سال 1894 میں ایک انگریز سائنسدان نے تقریباً آدھی میل کی دوری تک کامیابی کے ساتھ سگنل بھیجا۔ بدقسمتی سے لاک کے زیادہ غور نہ کرنے کی وجہ سے اسے فیلڈ سمجھا گیا، اور اب باری تھی ایک رشین سائنٹسٹ الیگزینڈر اسٹیپیا پوپوف کی۔ پوپوف نے کئی میل کے فاصلے پر سگنل بھیجنے اور اسے واپس وصول کرنے کو یقینی بنایا۔ اس سے اس دور میں بحری جہازوں کی پیغام رسائی میں زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج بھی رشیا پوپوف کو ہی ریڈیو کا اصل انوینٹر مانتے ہیں۔ سال 1895 میں پوپوف نے ایک ریسیور بنایا جو فضا میں مقناطیسی لہروں کا پتہ بتاتا تھا۔ اس دور میں پوپوف کا کہنا تھا کہ اس ریسیور کو وہ ایک دن سگنلز کیچ کرنے کے قابل بنا دے گا، اور پھر ہوا یوں کہ 1896 میں اس نے سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا اپنی انوینشن کو اور بھی امپروو کرنے کے لیے۔ ایک طرف پوپوف تھے جو کہ رشیا میں، اور دوسری طرف مارکونی تھے جو کہ اٹلی میں اس پر کام کر کے اسے امپروو کرنا چاہ رہے تھے دنیا کے سامنے۔ اسی ٹائم پیریڈ کے دوران ایک ایکسپیریمنٹ میں سگنلز کو پہاڑی کے ایک طرف سے دوسری طرف بھیجنے کے لیے اس کی پاور کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ یہ کرنے کے لیے ٹرانسمیٹر کے ایک سرے کو ایک لمبی تار کے ساتھ جوڑا جو کہ کھمبے کے اوپری حصے تک جاتی تھی، لیکن اب یہاں پر آ جاتا ہے ایک موڑ۔ مارکونی کے ابتدائی کامیابیوں کے باوجود اطالوی کے لوگوں کو اس کے کام میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوئی۔ مجبوراً وہ اس جگہ کو چھوڑ کر لندن منتقل ہوئے۔ لندن میں آتے ہی اس نے ریڈیو بیم کو پتلا اور زبردست بنانے کے لیے ایکسپیریمنٹس شروع کیے۔ اس نے آئرلینڈ میں رہنے والے اپنے کزن کی مدد سے پیٹنٹ جمع کروایا۔ برٹش پوسٹ آفس نے اچھے امکانات کو محسوس کرتے ہوئے اس کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی، اور اب مارکونی وقت کے ساتھ ساتھ اسے مزید امپروو کرتا رہا۔ اس دوران اس نے ایک ایکسپیریمنٹ میں 9 میل دور تک سگنل بھیجا۔ اب مارکونی نے اپنے کزن کے ساتھ مل کر وائرلیس ٹیلی گراف اینڈ سگنلز کے نام سے ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، اور یہاں سے اس کی ترقی کی اصل شروعات ہوئی۔ 1899 میں اس نے 31 میل دور فرانس میں موجود اسٹیشن کے ساتھ رابطے کرنے کی خاطر انگلینڈ میں ریڈیو گراف اسٹیشن قائم کیا۔ اس وقت کے سائنٹسٹ کا یہ ماننا تھا کہ یہ ناممکن ثابت ہوگا آخر میں، حتیٰ کہ 1901 میں سائنٹیفک تھیوری کے مطابق سگنلز کو لمبے فاصلے تک نہیں بھیجا جا سکے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بالکل گول تھا۔ ریسرچرز کا یہ ماننا تھا کہ ریڈیو کی جو لہریں ہیں وہ روشنی کی طرح بالکل سیدھی ہوں گی، یعنی کہ جب اسے آن کیا جائے گا جو اس سے لہریں جو وائس نکلیں گی وہ بالکل گول ہوں گی، جس سے یہ دور تک سگنلز نہیں بھیج پائے گا۔ لیکن ان سب کی باتوں کو مارکونی نے ایک طرف رکھ کر دوبارہ ایکسپیریمنٹ شروع کیے، اور پھر اسی سال 11 دسمبر کو مارکونی نے 2000 میل تک سگنلز کو بھیجنے کا ایک کامیاب ایکسپیریمنٹ کیا، جس سے سائنٹسٹ کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ ان کا اب یہ کہنا تھا کہ مارکونی نے اس ایکسپیریمنٹ میں کچھ ریئر سی چیز کا استعمال کیا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے اس نے عام استعمال ہونے والے وائر ریسیور کی جگہ ایک کوہرر نامی چیز استعمال کی جو ریڈیو کی لہروں کو کنڈکٹ کرنے کے لیے اہل لوہوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر سال 1924 میں اصل وجہ دریافت کر لی گئی۔ یہ دراصل اسپیس میں ایک تھی موجود تھی جو اس قسم کے ایکشن کو آگے پھینکتی جاتی اور یوں لہریں اپنی منزل تک پہنچ جاتی۔ اس وقت ہندوستان اور برطانیہ کے بیچ جنگ میں بحری جہازوں اور برطانوی تجارتی جہازوں نے مارکونی کے اس انوینشن سے زبردست فائدہ اٹھایا۔ 1910 کے آخر میں ریڈیو نشریات نے دنیا بھر میں معلومات کا انقلاب پیدا کیا۔ خاص طور پر سال 1912 میں ٹائٹینک ڈوبنے کے متعلق رپورٹس نے جوش و ولولہ پیدا کیا۔ اب مارکونی اپنی سائنسی کامیابی کے بعد کاروباری معلومات میں مصروف ہو گئے۔ 1909 میں اسے اور جرمن سائنٹسٹ کارل بران کو ایک ساتھ نوبل انعام برائے فزکس دیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو انسانی
انسانی تاریخ کے بہترین انوینشن میں سے ایک بن گیا۔